السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر قرآن پاک کو سمجھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. And believe in the book that I have revealed to my messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whilst it confirms originally that which you possess, and do not be the first to deny it, nor trade my revelations for a small worldly price, and fear me alone. اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، حالانکہ یہ اس کی اصلاً تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ یعنی قرآن پاک اور توریت اور انجیل پر جو تمہارے ساتھ ہیں ایمان لاؤ، اور اہل کتاب میں پہلے کافر نہ بنو کہ جو تمہارے اتباع میں کفر اختیار کرے، اس کا وبال بھی تم پر ہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. And do not mix up the truth with falsehood, nor conceal the truth deliberately. اور حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کرو، اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ۔ ان آیات سے توریت اور انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضور کی نعت دولت دنیا کے لیے مت چھپاؤ کہ متاع دنیا ثمن قلیل اور نعمت آخرت کے مقابل میں بے حقیقت ہے۔ شان نزول: یہ آیت کعب بن اشرف اور دوسرے رؤساء علماء یہود کے حق میں نازل ہوئی جو اپنی قوم کے جاہلوں سے ٹکے وصول کر لیتے اور ان پر سالانے مقرر کرتے تھے، اور انہوں نے پھلوں اور نقد مالوں میں اپنے حق معین کر لیے تھے۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ توریت میں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت ہے، اگر اس کو ظاہر کریں تو قوم حضور پر ایمان لے آئے گی اور ان کی کچھ پرسش نہ رہے گی، یہ تمام منافع جاتے رہیں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنی کتابوں میں تغیر کی اور حضور کی نعت کو بدل ڈالا۔ جب ان سے لوگ دریافت کرتے کہ توریت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اوصاف مذکور ہیں تو وہ چھپا لیتے اور ہرگز نہ بتاتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. And establish prayer and pay zakat regularly and kneel down together with those who kneel down. اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ اس آیت پہ نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے، اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نمازوں کو ان کے حقوق کی رعایت اور ارکان کی حفاظت کے ساتھ ادا کرو۔ جماعت کی ترغیب بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Do you command others for pity and forget yourselves, whilst you also recite the book of Allah? So, do you not think? کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، تو کیا تم نہیں سوچتے؟ علماء یہود سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کی نسبت دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ تم اس دین پر قائم رہو،
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور کے اتباع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے۔ اس پر انہیں توبیخ کی گئی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. And seek Allah's help through patience and prayer. But this is no doubt hard, except for the humble, whose hearts have been softened with the love of Allah and gripped with His fear. اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اور بے شک یہ گراں ہے مگر ان عاجزوں پر ہرگز نہیں جن کے دل محبت الہی سے خستہ اور خشیت الہی سے شکستہ ہیں۔ یعنی اپنی حاجتوں میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ تعلیم ہے۔ صبر مصیبتوں کا اخلاقی مقابلہ ہے۔ انسان عدل و عزم و حق پرستی پر بغیر اس کے قائم نہیں رہ سکتا۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں: شدت و مصیبت پر نفس کو روکنا، اطاعت و عبادت کی مشقتوں میں مستقل رہنا، معصیت کی طرف مائل ہونے سے طبیعت کو باز رکھنا۔ بعض مفسرین نے یہاں صبر سے روزہ مراد لیا ہے، وہ بھی صبر کا ایک فرد ہے۔ اس آیت میں مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ استعانت کی تعلیم بھی فرمائی، کیونکہ وہ عبادت بدنیہ اور نفسانیہ کی جامع ہے اور اس میں قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم امور کے پیش آنے پر مشغول نماز ہو جاتے تھے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ مومنین صادقین کے سوا اوروں پر نماز گراں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. It is they who are certain that they are about to meet their Lord, and to Him are they going to return. یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اس میں بشارت ہے کہ آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی نعمت ملے گی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. O children of Yaqub, recall those favors that I bestowed upon you, and that I exalted you above all the people of your age. اے اولاد یعقوب، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے میں سب لوگوں پر فضیلت دی۔ العالمین کا استغراق حقیقی نہیں، مراد یہ ہے کہ میں نے تمہارے آباء کو ان کے زمانے والوں پر فضیلت دی، جو اور کسی امت کی فضیلت کا نافی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امت محمدیہ کے حق میں ارشاد ہوا، کنتم خیر امۃ واتقوا یوما لتجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. And fear that day when no soul shall be able to pay any compensation on behalf of another, nor shall any intercession be accepted from him for a person who shall not have Allah's permission to intercede, nor shall any compensation be accepted from him for his own salvation, and they will not be helped against Allah's decree. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے کسی ایسے شخص کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی جسے اذن الہی حاصل نہ ہوگا، اور نہ اس کی طرف سے جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ امر الہی کے خلاف
ان کی امداد کی جا سکے گی۔ وہ روز قیامت ہے۔ آیت میں نفس 2 مرتبہ آیا ہے، پہلے سے نفس مومن، دوسرے سے نفس کافر مراد ہے۔ یہاں سے رکوع کے آخر تک 10 نعمتوں کا بیان ہے جو ان بنی اسرائیل کے آباء کو ملی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. And also recall when we delivered you from Pharaoh's people, who used to inflict severe torment upon you. They slaughtered your sons and kept your daughters alive. There was an arduously terrible trial in it from your Lord. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ قوم قبط و عمالیق سے جو مصر کا بادشاہ ہوا، اس کو فرعون کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان ہے، یہاں اسی کا ذکر ہے۔ اس کی عمر 400 برس سے زیادہ ہوئی۔ آل فرعون سے اس کے متبعین مراد ہیں۔ عذاب سب برے ہوتے ہیں، سوء العذابی وہ کہلائے گا جو اور عذابوں سے شدید ہو۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کیے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے تھے جو غروب آفتاب سے قبل بجبر وصول کیے جاتے تھے۔ جو نادار کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکا، اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے تھے اور مہینہ بھر تک اسی مصیبت میں رکھا جاتا تھا، اور طرح طرح کے بے رحمانہ سختیاں تھیں۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی، اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، بنی اسرائیل کو کچھ ضرر نہ پہنچایا۔ اس سے اس کو بہت وحشت ہوئی۔ کہانیوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور زوال سلطنت کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ دائیاں تفتیش کے لیے مقرر ہوئیں۔ 70,000 لڑکے قتل کر ڈالے، 90,000 حمل گرا دیے، اور مشیت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد جلد مرنے لگے۔ قوم قبط کے رؤساء نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے، اس پر ان کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں، تو ہمیں خدمتگار کہاں سے میسر آئیں گے؟ فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بلا امتحان و آزمائش کو کہتے ہیں۔ آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور شدت و محنت سے بھی۔ نعمت سے بندے کی شکر گزاری اور محنت سے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ذالکم کا اشارہ فرعون کے مظالم کی طرف ہو تو بلا سے محنت و مصیبت مراد ہوگی، اور اگر ان مظالم سے نجات دینے کی طرف ہو تو نعمت۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. And when we parted the river to rescue you, and in this way delivered you, and on the contrary, we drowned Pharaoh's people before your eyes. اور جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، سو ہم نے تمہیں اس طرح نجات عطا کی، اور دوسری طرف ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے قوم فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور فرعون کو ماں اس کی قوم کے ان کے سامنے غرق کیا۔ یہاں آل فرعون سے فرعون ماں اپنی قوم کے مراد ہے، جیسا کہ کرمنا بنی آدم میں
حضرت آدم اور اولاد آدم دونوں داخل ہیں۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم الہی شب میں بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں لشکر گراں لے کر چلا اور انہیں دریا کے کنارے جا پایا۔ بنی اسرائیل نے لشکر فرعون دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ نے بحکم الہی دریا پر اپنا عصا مارا۔ اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک رستے پیدا ہو گئے۔ پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ان آبی دیواروں میں جالی کی مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان رستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی۔ فرعون دریائی رستے دیکھ کر ان میں چل پڑا۔ جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا حالت اصلی پر آیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے۔ دریا کا عرض 4 فرسنگ تھا۔ یہ واقعہ بحر کلزم کا ہے جو بحر فارس کے کنارے پر ہے، یا بحر ماورائے مصر کا، جس کو اصاف کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل لب دریا فرعونیوں کے غرق کا منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ غرق محرم کی 10ویں تاریخ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی خوشی منانے اور اس کی شکر گزاری کرنے کے ہم یہود سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عاشورہ کا روزہ سنت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء پر جو انعام الہی ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا مسنون ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے امور میں دین کا تعین سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کی یادگار اگر کفار بھی قائم کرتے ہوں جب بھی اس کو چھوڑا نہ جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔